ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جمیلہ بیگم اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ آج صبح سے کتنی ہی عورتیں اور لڑکیاں ان کے پاس انٹرویو کے لیے آ چکی تھیں، مگر کوئی بھی ان کے من کو نہیں بھا رہی تھی اور نہ ہی ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، اب ایک اور لڑکی نوکری کے لیے آئی ہے۔ یہ سن کر جمیلہ بیگم نے ناک چڑھایا، آج میں بہت تھک چکی ہوں، اس لڑکی کو واپس بھیج دو۔ ویسے بھی ان میں سے ایک بھی میرے مطلب کی نہیں تھی، ان سب نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، سب کی سب مطلب پرست اور لالچی، جبکہ مجھے ایسے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جس کے من میں کسی قسم کا لالچ نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں خدمت کا جذبہ بھی ہو تاکہ وہ میرا اچھے سے خیال رکھ سکے۔ جو لوگ پیسوں کے لالچ میں ہوتے ہیں انہیں بس اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بالکل مشینی انداز میں تمام کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ مجھے تو ویسے ہی کیئر ٹیکر چاہیے جو میرے ساتھ پورا دن اچھے سے گزارے۔ میں اس عمر میں اکیلی رہتے رہتے اکتا گئی ہوں، صرف میری تیمارداری تو نہیں کروانی نا، مجھے باتیں کرنے کے لیے ایک ساتھی بھی چاہیے۔ ملازمہ کہنے لگی، میں آپ کی ساری باتیں سمجھتی ہوں بیگم صاحبہ، اور مجھے افسوس ہے کہ ان میں سے ایک بھی آپ کو پسند نہیں آئی۔ کچھ تو وہ تھیں جو میری جاننے والی تھیں، انہوں نے مجھے بہت کہا تھا کہ انہیں اس کام پر رکھوا دوں، انہیں نوکری کی بہت ضرورت ہے، گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ آپ کو پسند آ جائیں گی اور آپ انہیں کام پر رکھ لیں گے۔ جمیلہ بیگم گہرا سانس لے کر کہنے لگی، ارے وہ تو باقی سب عورتوں سے زیادہ عجیب مجھے لگی۔ ایسے وہ چالاکی سے آس پاس دیکھ رہی تھی جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ میرے کمرے میں کون کون سا خزانہ چھپا ہوا ہے اور اسے کس خزانے پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ارے یہ تو چورنیاں بھی ہوتی ہیں، میرے کتنے سونے کے گہنے غائب ہو چکے ہیں، مگر یہ بات میں نے مصطفیٰ کو نہیں بتائی۔ آج کل کے زمانے میں ایماندار ملازمہ ملنا بھی اچھی قسمت کی بات ہے۔ ملازمہ واپس چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں اس لڑکی کو بھیج دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے آ گئی، بیگم صاحبہ وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں غریب ہوں، ماں باپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے مجھ پر، ان کی تعلیم کا خرچہ ہے اور ماں باپ کا علاج کروانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کہوں؟ جمیلہ بیگم کہنے لگی، ٹھیک ہے اسے بھیج دو، میں جب اتنے لوگوں سے مل چکی ہوں تو اس سے بھی مل لیتی ہوں، دیکھ لیتی ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ملازمہ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی آئی تھی جس نے سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے اور چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ جمیلہ بیگم نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک کے گہری نظر سے دیکھا اور اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ لڑکی غریب ہے مگر نفاست پسند اور سلیقے والی ہے۔ اس کا لباس تو سادہ ہے مگر لباس پر ایک بھی شکن نہیں ہے، اور لباس بھی صاف ستھرا ہے، ہاتھ پاؤں بھی بہت صاف ستھرے ہیں اور ناخن بھی تراشے ہوئے ہیں۔ ان کے دل کو لڑکی کی نفاست پسندی بھا گئی تھی۔ تبھی انہوں نے بات کرنے کا آغاز کیا، لڑکی کون ہو تم؟ کچھ اپنے بارے میں مجھے بتاؤ۔ میرا نام علیہ ہے، میں نوکری کی تلاش میں ہوں، کسی اچھی جگہ پر اچھی تنخواہ کے ساتھ۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں ورنہ کسی آفس میں جاب کر لیتی، میں کم پڑھی لکھی ہوں، اس لیے آپ کا جب اشتہار دیکھا تو میرے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ یہ نوکری مجھے مل سکتی ہے۔ ایک تو آپ تنخواہ بھی پرکشش آفر کر رہی تھی، دوسرے رہائش کی بھی سہولت تھی، اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ جو بھی اس نوکری کے لیے ریکوائرمنٹس تھیں وہ سب میں پوری کر سکتی ہوں۔ جمیلہ بیگم نے تجسس سے پوچھا، اچھا کون کون سی ریکوائرمنٹ؟ دراصل یہ اشتہار مصطفیٰ نے اخبار میں دیا تھا، اس نے آس پاس کی ملازمہ اور جاننے والوں سے کہہ کر کتنی کیئر ٹیکر اپنی دادی کے لیے رکھوا چکا تھا، مگر چند دنوں کے بعد ہی انہیں اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ کبھی وہ صفائی پسند نہ ہوتی تو اس کی بدبو سے وہ چڑ جاتی، کبھی کسی کے سر میں جوئیں نظر آ جاتی تو جب تک اسے گھر سے باہر نہ نکال دیتی انہیں چین نہیں آتا تھا، کبھی کسی کو کھانے کی تمیز نہیں تھی تو کبھی کسی کو زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی
تو کبھی کسی کو جوکلی کھانے کی، زیادہ تر ان کے پاس جو بھی عورتیں آئی تھیں ان میں سے چوری کرنے کی عادت تھی۔ تب علیہ بیگم یہ سوچ کر یہ بات مصطفیٰ کو نہیں بتاتی تھیں کہ اگر ان کی چوری والی بات مصطفیٰ کو بتائیں تو وہ انہیں سخت سزا دے گا، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ کسی غریب کی بددعا لینے کا باعث بنے۔ جتنی بھی عورتیں اب ان کے پاس آئی تھیں ان میں سے کسی نے بھی ان ریکوائرمنٹس کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی خود کو اس نوکری کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس اپنی مجبوریوں کا رونا روتی رہی تھی، اور یہی بات ان کی چڑ کا باعث بنی تھی۔ مگر علیہ نے بات اس انداز میں کی کہ وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ ریکوائرمنٹس میں لکھا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہونی چاہیے، جو آپ کو اخبارات اور رسائل پڑھ کر بتائے، اور نفاست سے سلیقہ شعار ہو۔ اس کے علاوہ جو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے سکے، ہفتے میں 1 دن چھٹی ہوگی، اور پھر کچھ باتیں تھیں جو مجھ میں موجود ہیں۔ جمیلہ بیگم مسکراتی بولی، اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ بیٹی، تم نے نقاب کیوں اوڑھا ہوا ہے؟ جب علیہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو بے ساختہ کہنے لگی، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہو تم۔ علیہ کہنے لگی، میں ہر وقت نقاب میں رہتی ہوں، مجھے عادت ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر ہوتی ہوں تو اسی طرح بڑے سے دوپٹے میں اور نقاب سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہوں، اس طرح میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ جمیلہ بیگم اس کی بات پر مسکرا دی، بیٹا اس گھر میں تمہیں کبھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوگی، تم ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ ہی سمجھو گی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم آج سے یہ نوکری شروع کرو گی یا پھر کل سے؟ علیہ تو یہ سن کر خوش ہو گئی، کیا آپ مجھے سچ میں نوکری پر رکھ رہی ہیں؟ جمیلہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا، میں اب کل سے آ جاؤں گی، میں گھر جا کر اپنے والدین کو اس بارے میں بتاؤں گی، اور کل میں وقت پر آ جاؤں گی۔ رات کو جب مصطفیٰ آیا تو کمرے میں آتے ہی کپڑے بدلنے کے بعد وہ سیدھا دادی کے پاس آیا تھا۔ ہاں بھائی دادی، مجھے بتائیں کہ آج آپ کا کام ہوا؟ کوئی کیئر ٹیکر پسند آئی آپ کو؟ جمیلہ بیگم نے علیہ کے بارے میں اسے بتایا۔ ارے مجھے دیکھو، میں تو لڑکی کا نام پوچھنا بھول گئی۔ مصطفیٰ کھل کر ہنسا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں دادی، کل جب آئے گی تو آپ اس کا نام پوچھ لیجیے گا، بلکہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیجیے گا۔ مصطفیٰ خوش تھا کہ اب اس کی دادی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ جتنی وہ اس لڑکی کی تعریفیں کر رہی تھیں مصطفیٰ کو بھی اس سے ملنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے ایک انٹرنیشنل کلائنٹ کی کال آ گئی تھی۔ وہ دادی سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اگلے دن سے علیہ جمیلہ بیگم کے پاس کام پر آ گئی تھی۔ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان لے کر آ گئی ہوں، 1 ہفتے کے بعد میں گھر جا سکتی ہوں نا؟ علیہ نے پوچھا تو جمیلہ بیگم مسکرائیں۔ ارے بیٹا، جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ ہفتے میں 1 دن کی چھٹی ہے تو تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں ملازموں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کی قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اتنی خود غرض ہوں کہ ہر وقت تمہیں اپنی تیمارداری کے لیے یہاں پر رکھوں گی۔ میں اتنی بری نہیں ہوں، اتنی بیمار نہیں ہوں کہ میں اٹھ کر باتھ روم میں چل کر نہ جا سکوں۔ بس کبھی کبھار میرے گرنے کا خدشہ رہتا ہے، کیونکہ کمزوری کے باعث کبھی مجھے چکر آ جاتے ہیں تو میں گر جاتی ہوں۔ مصطفیٰ کو اسی بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گر کر اپنی ہڈی پسلی تڑوا لوں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس کوئی نہ کوئی موجود رہے۔ اور سچ پوچھو تو بیٹا، یہ بات تو میں بھی چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی ایسا انسان چاہیے جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کروں۔ علیہ ان کی ساری باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنا بڑا گھر ہے اور اتنے بڑے گھر میں کیا آپ نوکروں کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں؟ جمیلہ بیگم کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ ارے بیٹا کیا بتاؤں میں تمہیں، پہلے اس حویلی میں بہت رونق ہوتی تھی، میری 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا، تب مصطفیٰ چھوٹا تھا۔ میرے بیٹے کو اللہ نے مصطفیٰ کے بعد اور کسی اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کتنی ڈھیروں زمینیں ہیں جن کا میرا مصطفیٰ اکلوتا وارث ہے۔ اس کے باپ کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا، ماں بھی اپنے شوہر کا غم لے کر دنیا سے چل بسی، اور میری دونوں بیٹیاں وہ شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئیں۔ ایک اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں ہے تو دوسری دبئی میں۔ وہ روزانہ مجھے فون کرتی ہیں، خیر خیریت پوچھتی ہیں اور پھر اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتی ہیں۔ علیہ دلچسپی سے ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔
اور آپ کے پوتے مصطفیٰ، کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ علیہ کا انداز کھوجنے والا تھا۔ وہ کس وقت گھر آتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ جمیلہ بیگم نے اس کے سوال کو سرسری انداز میں ہی لیا۔ اگر وہ غور کرتی تو اس کے کھوجنے والے انداز پر ضرور چونک جاتی۔ کہنے لگی، ارے بیٹا، وہ تو بزنس مین ہے، باپ دادا کا سارا کاروبار وہ اکیلا ہی سنبھال رہا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میٹنگ کے لیے اسے دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے۔ تب اس بڑے سے گھر میں میرا دل گھبراتا ہے۔ مجھے اپنے ماضی یاد آتا ہے، جب گھر میں سب لوگ تھے، کتنی رونق تھی۔ یہاں پر وہ اپنے ماضی میں کھو گئی تھیں اور علیہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، میں آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی اور آپ کو تنہائی کا احساس بھی نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن اگر آپ میری بات مانیں تو آپ اپنے پوتے کی شادی کر دیں۔ ان کی شادی ہوگی تو گھر میں رونق آ جائے گی۔ جمیلہ بیگم کی جیسے اس نے دل کی بات چھیڑ دی تھی۔ ارے بیٹا، اس کی شادی تو میں کب کروں نا، چاہے وہ مانے، وہ تو اس چیز کے لیے مانتا ہی نہیں ہے۔ میں اسے کہتی ہوں اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بھی بتا دو، مگر وہ اس طرف بھی نہیں آتا۔ نہ اس نے خود کبھی کسی لڑکی کو پسند کیا ہے، نہ مجھے کبھی کسی کو پسند کرنے دیا ہے۔ شادی کے نام پر وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کروں میں؟ علیہ بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی، کیونکہ جمیلہ بیگم نے رونی سی صورت بنا لی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلدی خوشیاں دکھائیں اور آپ کے پوتے کے دل میں شادی کی خواہش ڈال دیں۔ جمیلہ بیگم نے آمین کہا تھا۔ علیہ نے ان سے کھانے کے بارے میں پوچھا اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے جمیلہ بیگم کا کھانا بھی اپنی نگرانی میں خود ہی تیار کرنا تھا۔ یہ بھی اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا، کیونکہ وہ ملازمہ کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھانا پسند نہیں کرتی تھی۔ علیہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جب وہ کھانا بنا کر لائی تو پہلا نوالا لے کر ہی واہ واہ کرنے لگی۔ ارے بیٹا، تم تو ہر فن مولا ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے ایسا ذائقہ رکھا ہے، میرے تو منہ میں ذائقہ ہی گھل گیا ہے۔ میری بہو جوانی میں ایسا ہی کھانا بناتی تھی، آج تک اس کے کھانے کو میں یاد کرتی ہوں۔ اس کے بنائے ہوئے کھانے کی پورے خاندان میں دھوم تھی۔ بیٹا آج ایسا کرنا، رات کے وقت کوئی اچھا سا کھانا بنا لینا۔ میرے مصطفیٰ کو چکن کڑھائی بہت پسند ہے، وہ اپنی ماں سے بھی فرمائش کر کے بنواتا تھا۔ آج دیکھنا، میرے مصطفیٰ کو بھی اپنی ماں کی یاد آ جائے گی۔ مصطفیٰ کے نام پر علیہ گھبرا گئی۔ کیا میں ان کے سامنے جاؤں گی؟ میں پردہ کرتی ہوں، میں کسی نامحرم کے سامنے نہیں جاتی۔ علیہ کی اس بات نے تو جمیلہ بیگم کا دل لوٹ لیا تھا۔ ان کے گھر میں جتنی بھی نوجوان ملازمائیں تھیں، وہ تو مصطفیٰ کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، اسے اپنی باتوں میں گھسنے کی اور متاثر کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور وہ نوکرانیوں کو ان سے دور کرنے میں ہی ہلکان ہو جاتی۔ اور ایک یہ لڑکی تھی جسے اللہ نے شکل و صورت سے بھی نوازا تھا اور پڑھی لکھی بھی معلوم ہو رہی تھی، اور کتنی پردے دار نیک بچی تھی، جو مصطفیٰ کے سامنے جانے سے ہی گھبرا گئی تھی۔ ارے بیٹا، تم مصطفیٰ کے سامنے مت جانا، تم کمرے میں کھانا کھا لینا، بس میں یہ چاہ رہی ہوں کہ تم رات کو کھانا اپنے ہاتھوں سے بناؤ۔ جمیلہ بیگم کے کہنے پر علیہ نے رات کو چکن کڑھائی بنا دی تھی، اور جیسے ہی مصطفیٰ کھانے کی میز پر آیا اور پہلا نوالا لیتا ہی وہ دنگ رہ گیا۔ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تب دادی نے اسے بتایا کہ میری کیئر ٹیکر نے بنایا ہے، دیکھو کتنا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، مجھے تمہاری مرحومہ ماں کی یاد آ گئی۔ مصطفیٰ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ آج کے دن کے بعد اس نے یوں پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اٹھتے وقت وہ کہنے لگا، اپنی کیئر ٹیکر سے میرا شکریہ ادا کیجیے گا اور انہیں کہیے گا کہ روزانہ اگر وہ رات کو کھانا بنا دیا کریں تو ان کی مہربانی ہوگی۔ یوں میں ملازموں کے ہاتھ کا بدمزہ کھانا کھانے سے بچ جاؤں گا، اور باہر کا کھانا کھا کر میرے معدے کا صدقہ ناس ہو چکا ہے۔ جمیلہ بیگم نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا، تم فکر ہی مت کرو، وہ بہت اچھی اور فرما بردار بچی ہے، میری ہر بات مانتی ہے۔ اب روزانہ ہی علیہ مصطفیٰ کی پسند کا کچھ نہ کچھ بنا لیا کرتی تھی۔ اسے یہاں پر رہتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ابھی تک مصطفیٰ کے ساتھ اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ حیران تھا کہ آج تک اس نے دادی کی کیئر ٹیکر کو کیوں نہیں دیکھا۔ دادی پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوش دکھائی دینے لگی تھیں، اور وہ انہیں خوش دیکھ کر خوش تھا۔ عموماً تو وہ جب بھی گھر آتا تھا
تو دادی کی شکایتیں اور شکوے شروع ہو جاتے تھے۔ اس کو وقت نہ دینے پر بھی گلہ کرتے رہتے تھے، مگر اب تو انہوں نے مصطفیٰ سے گلہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں مصطفیٰ، اگر یہ بچی غریب گھرانے سے نہ ہوتی تو میں اس کی تمہارے ساتھ شادی کر دیتی۔ مصطفیٰ دادی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے شکوک کی طرف دیکھا جو کچن کی طرف دروازے میں کھڑی تھی، اور وہ دادی کی بات سننے کے بعد شرما کر دوبارہ کچن میں چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ دادی، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے یا آپ کا ٹیسٹ اتنا خراب ہے؟ ایسی لڑکی آپ کو میرے لیے پسند آئی ہے۔ دادی کہنے لگی، اپنی حد میں رہو مصطفیٰ، وہ غریب ہے تو کیا ہوا، بڑی خوددار بچی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کیسے اس نے میرا دل جیت لیا ہے، کیسے وہ میری خدمت کرتی ہے۔ مانا کہ اسے اس کام کی تنخواہ ملے گی، مگر بیٹا، ملازم تو صرف اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، وہ نہ اپنے مالکوں کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ 24 گھنٹے خوار ہوتے ہیں۔ رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو وہ لڑکی مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ اب مصطفیٰ کو سمجھ آیا تھا دادی کس کی بات کر رہی تھی۔ اچھا، تو آپ اپنی کیئر ٹیکر کی بات کر رہی تھیں، کیا وہ غیر شادی شدہ ہے؟ مصطفیٰ نے کھانا کھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ غیر شادی شدہ ہے، مگر بڑی سمجھدار بچی ہے، بہت سی خوبیوں کی مالک ہے، تبھی تو میرا اس پر دل آ گیا تھا۔ مصطفیٰ کہنے لگا، مگر دیکھنے میں کیسی ہے؟ آپ نے یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ آج تک آپ نے اسے مجھے چھپا کر رکھا، جیسے میں اسے نظر لگا دوں گا۔ بیٹا، وہ پردہ کرتی ہے، کسی نامحرم کے سامنے نہیں جاتی، تو تم بھی کبھی بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا، وہ بچی گھبرا جائے گی۔ کمرے میں نہ آنے کی ہدایت دادی اس سے پہلے بھی کتنی بار کر چکی تھیں، اور وہ اتنا متجسس فطرت کا بھی نہیں تھا کہ محض ایک ملازمہ کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں ہی چلا جاتا۔ مصطفیٰ نے اپنی باتوں کا سلسلہ پھر سر جوڑ دیا۔ دادی، اب تو مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر کل کو اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو یہاں سے چلی جائے گی، اور پھر آپ کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کو تو زندگی میں پہلی بار کوئی کیئر ٹیکر پسند آئی ہے۔ جمیلہ بیگم اداس ہو گئی تھیں۔ ارے بیٹا، اسے تو میں کہہ رہی تھی کہ کاش وہ کسی اچھے کھاتے پیتے پڑھے لکھے گھرانے کی ہوتی تو تمہیں بھی اس کا اپنا ہوتا۔ مصطفیٰ کو دادی کی باتوں پر غصہ آ گیا تھا۔ دادی، آپ کیا مجھے اتنا نفیس پرست سمجھتی ہیں کہ میں محض دولت کی بنیاد پر کسی کو اپنانے یا رد کرنے کا فیصلہ کروں گا؟ ایک انسان نے کہاں پیدا ہونا ہے، کیسے رہنا ہے، اس بات کا فیصلہ قدرت کرتی ہے، اس میں انسان کا کیا قصور؟ اس کے بعد جمیلہ بیگم خاموش ہو گئی تھیں۔ انہوں نے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وہ اندر ہی اندر سوچنے لگی تھیں کہ کاش کہ وہ لڑکی ان کے معیار کے مطابق ہوتی۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے علیہ کو اس کی تنخواہ دی تھی۔ کہنے لگی، اب تم گھر ایک دن کے لیے چلی جانا۔ علیہ نے انہیں خوشی سے اپنے گلے سے لگا لیا تھا، تبھی دروازے پر مصطفیٰ کی آواز دینے لگی تو علیہ نے جلدی سے نقاب کر لیا۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا، علیہ نے اس کی طرف کمر کی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، بہت معذرت چاہتا ہوں دادی، مجھے یہاں پر آنا پڑا، اصل میں بات ایسی تھی کہ میں اس وقت یہاں پر آ گیا۔ جمیلہ بیگم نے ناگواری سے دیکھا۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ ابھی تو کھانے کی میز پر تم میرے ساتھ موجود تھے، تب تو تم نے کوئی بات نہیں کی۔ دادی کا انداز ایسا تھا جیسے مصطفیٰ جان بوجھ کر وہاں پر آیا ہو تاکہ علیہ کو دیکھ سکے۔ مصطفیٰ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ دادی، اصل میں مجھے میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا، اور ابھی اسی وقت میں اس میٹنگ کے لیے نکلوں گا، 2 دن کے بعد گھر واپس آؤں گا۔ اس کی بات سن کر علیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب موقع ہے، جس کام کے لیے میں آئی ہوں اب وہ کام بھی کر دوں۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، بیٹا، تم 2 دن تک گھر نہیں آؤ گے تو تمہیں دیکھے بغیر مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے پریشانی رہے گی۔ بیٹا، مصطفیٰ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب دادی، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ مجھے بزنس بھی تو کرنا ہے، کام بھی تو کرنا ہے، اکیلا ہوں میں یہ سب دیکھنے والا، اس لیے مجھے دوسرے ملک بھی جانا پڑتا ہے، دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے۔ اگر نہیں جاؤں گا تو کیا کروں گا بتائیں؟ جمیلہ بیگم نے دعا پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں میں نے اللہ کی امان میں دیا، خیریت سے جانا اور مجھے بار بار فون کرتے رہنا، اپنی خیریت کی خبر دینا، ایسا نہیں کہ تم فون ہی بند کر دو
یا پھر نمبر مصروف کر دو، تب میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں فون کر کے ضرور اطلاع دے گا۔ اس کے جاتے ہی جمیلہ بیگم نماز پڑھنے لگی تھیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگی، علیہ بیٹا ذرا میری میڈیسنز تو مجھے پکڑا دو۔ علیہ نے ان کی میڈیسنز نکالی اور ساتھ میں اس نے اس گولی کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی ان دواؤں میں شامل کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جمیلہ بیگم ان گولیوں کو غور سے نہ دیکھیں، ورنہ وہ ضرور چونک جائیں گی کہ یہ آدھی گولی کون سی ہے۔ شکر ہے کہ انہوں نے بنا دیکھے وہ دوا لے لی تھی، اور پھر علیہ کی امید کے عین مطابق وہ اگلی لمحے گہری نیند سو رہی تھیں۔ علیہ کہنے لگی، بہت معذرت چاہتی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں جتنی مجبور ہوں اس کے بعد سے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کے لیے مجھے آپ کو یہ وقتی تکلیف دینی پڑے گی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ جمیلہ بیگم گہری سو چکی ہیں، تب اس نے اپنا موبائل نکالا اور اس نمبر پر کال ملا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں بھائی بتاؤ، کہاں تک پہنچا تمہارا منصوبہ؟ آج وہ میٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ آج میرے پاس موقع ہے کہ میں اس کے کمرے میں جا کر تلاشی لے سکتی ہوں۔ دوسری طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خبر سنائی تم نے۔ جب سے تم وہاں پر گئی ہو تب سے میں اسی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ علیہ کہنے لگی، اب مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس فائل کے بارے میں مجھے بتائیں، میں پہچانوں گی کیسے؟ وہ کہنے لگا، ارے میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ وہ فائل بہت اہم ہے، وہ اس آدمی نے یوں ہی کہیں نہیں رکھی ہوگی، بلکہ تمہیں کام کرنا اس کے لاکر کی تلاشی، لیکن لاکر کی چابی بھی یقیناً اس نے اپنے کمرے میں ہی کہیں پر چھپا کر رکھی ہوگی۔ تم ذرا سا ڈھونڈو گی تو تمہیں وہ چابی مل جائے گی، اور وہ فائل اس لاکر میں تلاش کرو۔ آفس میں تو وہ فائل کہیں نہیں ملی تھی، تو مجھے یقین ہے کہ وہ فائل اس نے اپنے گھر میں ضرور کہیں چھپا کر رکھی ہوگی۔ اب اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہاری ماں کو بھی آزاد کر دوں گا، اور تمہیں بھی۔ علیہ کہنے لگی، ایک بار مجھے میری ماں سے بات کروا دو۔ اب مقابل کے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ جب تک تم کام مکمل نہیں کر لیتی، وہ فائل میرے پاس نہیں آ جاتی، تب تک نہ تو تم اپنی ماں سے بات کر سکتی ہو، نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتی ہو۔ پہلے میرا کام کرو گی، اس کے بعد تمہارا کام ہوگا۔ علیہ نے فون بند کر دیا تھا اور منہ ہی منہ میں اس آدمی کو ہزاروں گالیاں دینے لگی تھی۔ بہت ہی گھٹیا آدمی ہے، بہت ہی بےغیرت آدمی ہے، یہ کیسے اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا؟ اس آدمی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لوگوں کے اعتبار کو توڑ رہی ہوں، چوری جیسا گناہ کر رہی ہوں۔ اگر مصطفیٰ کو پتہ چلا کہ وہ فائل میں نے چرائی ہے، تب وہ میرے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے۔ وہ طرح طرح کی سوچوں میں گھری ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ملازم اپنے کوارٹر میں جا کر سو چکے تھے۔ علیہ نے اپنا بستر اٹھایا۔ جب وہ مصطفیٰ کے کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ کمرہ مقفل نہیں تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ آدمی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے کمرے کو بغیر مقفل لگائے وہ کہاں جا سکتا ہے، اور کیوں؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس نے لاکر چیک کیا تھا، وہ مقفل تھا۔ اب اس کی چابی کہاں ہوگی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس نے سارے دراز چیک کر لیے تھے، اسے کہیں الماری کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ تب اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر موجود ایک چھوٹے سے ڈبے پر پڑی تھی، جو دیکھنے میں تو ایش ٹرے تھا، مگر علیہ کو یقین تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ اس نے ایش ٹرے کو اٹھایا اور ذرا سا زور لگایا تو وہ دو حصوں میں ہو گیا تھا۔ سامنے ہی چابیاں تھیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی کہ جو اس نے سوچا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے مل جائے گا، اس کا تو علیہ کو گمان بھی نہیں تھا۔ اب اس نے جلدی سے لاکر کھولا۔ وہاں پر بہت ساری فائلیں ایک ہی ترتیب میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے فائلوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس کی نظر اس نیلے رنگ کی فائل پر پڑی تھی۔ ذرا سا کھول کر دیکھا تو اس میں وہی مطلوبہ مواد نظر آیا۔ اس نے اس نمبر پر کال کی اور فائل کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، بہت بہترین کام کیا تم نے، یہ تو وہی فائل ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ اب جلدی سے تم کمرے سے باہر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی ملازم تمہیں دیکھ لے۔ عالیہ نے فائل اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لی تھی۔ کمرے کی حالت ویسے ہی کر دی جیسے اس کے آنے سے پہلی تھی، تاکہ مصطفیٰ کو کسی قسم کا شک نہ ہو، مگر جاتے وقت ذرا سی غلطی کر گئی تھی
جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کمرے میں آتے ہی اس غلطی کو پکڑ لے گا۔ اب وہ باہر آ کر اپنے سامان میں اس فائل کو چھپا چکی تھی۔ اگلے دن وہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی تھی تو دادی نے اسے روک دیا۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے علیہ، آج تو مت جاؤ، پلیز آج میرے پاس رک جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ آج مصطفیٰ بھی نہیں ہے، اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے کون دیکھے گا؟ علیہ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ فائل تو اس آدمی تک پہنچانا بہت ضروری تھا۔ اگر اس کو فائل نہیں دی تو وہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ مگر دادی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی۔ علیہ کو انہیں لے کر اسپتال جانا پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، نہ وہ اپنا سامان اٹھا سکی اور نہ اس فائل کو۔ وہ پریشانی کے مارے ہسپتال میں چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ دادی کے کہنے پر اس نے مصطفیٰ کو بھی ان کے نمبر سے کال کر دی تھی اور اب مصطفیٰ اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں پر آ گیا تھا۔ ارے دادی، اچانک سے آپ نے طبیعت خراب کر لی، مجھے اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آنا پڑا۔ دادی کو غصہ آ گیا تو نہ آتے، اگر میٹنگ اتنی اہم تھی تو میرے پاس کیوں آئے؟ وہ کہنے لگا، دادی میں بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی خراب ہے۔ اب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور آپ کے غصے سے اندازہ ہو گیا کہ آپ اتنی بیمار نہیں ہیں، آپ ٹھیک ہیں اور اب میں آپ کو گھر لے کر جا سکتا ہوں۔ دادی کہنے لگی، علیہ کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ اسپتال آئی تھی، کیا واپس چلی گئی؟ مصطفیٰ نے علیہ کو کمرے میں بلایا۔ وہ اپنے چہرے پر نقاب لیے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس بیٹی، اللہ کے کرم سے تو بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اب تمہارا اپنے گھر جانا صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ میرے گھر پر ہی چلو۔ علیہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب وہ کل صبح اس آدمی سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ صبح یہاں سے چلی جائے گی تو سب سے پہلے اس کے حوالے کر کے اپنی ماں کو لے کر اپنے شہر واپس چلی جائے گی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں سے گئی تھی۔ ویسے بھی وہ جو کاغذات لے کر یہاں پر آئی تھی وہ سب جعلی تھے، اس پر اس کا نام، پتہ، سب کچھ جعلی تھا تاکہ کوئی اس کے بارے میں جان نہ سکے۔ اور جب مصطفیٰ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، آج تک اس نے علیہ کا اس گھر میں آنے کے بعد چہرہ نہیں دیکھا تھا، تو کیسے جان سکنا تھا کہ علیہ ہی دراصل ماریہ ہے؟ اور دادی کے پاس بھی نہ اس کی کوئی تصویر تھی نہ کوئی اور معلومات۔ صبح اس نے دادی سے گھر جانے کی اجازت لی۔ آج مجھے اپنے گھر جانا ہے، 1-2 دن میں اپنے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ آج آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اور آج آپ کے پوتے بھی تو گھر میں ہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پورا دن آج آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ جمیلہ بیگم کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے بیٹی، تم جاؤ، تمہارے ماں باپ بھی تمہارا راستہ دیکھ رہے ہوں گے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو زبردستی مجھ سے باندھ کر رکھنا۔ علیہ جب کمرے سے باہر نکلی تو سامنے مصطفیٰ اور جبران کھڑے تھے جو اسے پرشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رات کو جب مصطفیٰ اپنے کمرے میں آیا تو سامنے نظر پڑتے ہی وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایش ٹرے، جو دراصل اس کا ایک خفیہ خانہ تھا، وہ الٹا پڑا ہوا تھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے چابی کھول کر لاکر کو دیکھا تو اس میں سے وہ فائل غائب تھی۔ اس کے انداز میں غصہ نظر آنے لگا تھا۔ کون یہ جرأت کر سکتا ہے؟ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں کون آیا؟ جبران بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کیا ہو گیا یار؟ وہ سیف عمران کے پاس بارے میں ہم لوگوں نے معلومات اکٹھی کی تھی، وہ والی فائل یہاں سے کس نے چرا لی ہے؟ جبران بھی یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ارے یار، تمہارے تو سارے ملازم وفادار ہیں، تمہارے گھر میں کون آ سکتا ہے جس نے یہ حرکت کی ہو؟ ان دونوں نے گھر کے سارے CCTV کیمرے دیکھے تھے جو ہال میں اور باہر لان میں تھے۔ انہوں نے ساری ریکارڈنگ چیک کر لی۔ جبران کہنے لگا، باہر سے تو کوئی بھی گھر میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھا جو گھر کے اندر ہی موجود تھا۔ کیا تمہارے کمرے میں کیمرہ نہیں ہے؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے کمرے میں ایسا کوئی خفیہ کیمرہ لگا کر نہیں رکھا۔ جبران کہنے لگا، مگر تم نے ایسا غلط کیا ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کہنے لگا، یار آج تک تو کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں جو میں اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا، اور نہ ہی میرے کمرے میں ایسے خفیہ خزانے ہیں۔ وہ دونوں سوچ میں گم ہو گئے تھے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ جبران کہنے لگا، سوچو، اپنے ذہن پر زور ڈالو، کیا کل کو تمہارے گھر میں کوئی ایسا آدمی تھا جو مہمان بن کر آیا ہو، یا کوئی تمہارا نیا ملازم،
یہ لڑکی جو تمہاری دادی کی کیئر ٹیکر ہے، آج سے پہلے سے میں نے یہاں پر نہیں دیکھا۔ کتنی بار یہاں پر آ چکا ہوں۔ کیا یہ لڑکی کل رات یہیں پر تھی؟ مصطفیٰ چونک کر جبران کو دیکھنے لگا تھا۔ یار یہ بات تو میں نے سوچی نہیں۔ اس لڑکی کے بارے میں نے زیادہ معلومات ہی نہیں لی، نہ ہی میں اس کے حوالے سے مشکوک تھا، مگر اب اس کی ذات میرے لیے مشکوک بن گئی ہے۔ اب بھی چلو، ورنہ وہ یہاں سے نکل جائے گی۔ رات کو جب وہ لوگ علیہ کے کمرے میں آئے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ جبران کہنے لگا، اس وقت تو وہ گھر سے کہیں بھی نہیں نکلی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، یہاں باہر ہی سو جاتے ہیں۔ جب ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو ہم اس کا راستہ روک لیں گے۔ وہ صبح ہوتے ہی باہر جانے لگی تھی جب ان دونوں کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس کو جبران نے ہنستے ہوئے کہا۔ جبران کی بات سن کر علیہ گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا مطلب؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ وہ دونوں سے گہری نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ ہمیں آپ کے سامان کی تلاشی لینی ہے۔ علیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ میرے سامان کی تلاشی کیسے لے سکتے ہیں، اور کیوں؟ مصطفیٰ کہنے لگا، میرے کمرے سے ایک چیز چوری ہو گئی ہے۔ گھر میں جتنے بھی ملازم ہیں سب کی تلاشی لی گئی ہے، اور اب آپ کی باری ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ اتنا گھبرا رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو پھر آپ کو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ علیہ نے اپنے ماتھے پر چمکنے والا پسینہ صاف کیا تھا تو ان لوگوں کو مجھ پہ شک ہو ہی گیا۔ یہ کام میں نے کیا ہے، اب اگر میں پکڑی گئی تو یہ تو مجھے جیل بھجوا دیں گے۔ علیہ رونے لگی۔ میں غریب لڑکی ہوں، مجبور اور لاچار، اور آپ مجھے اکیلا سمجھ کر میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، مجھ پر الزام تراشی لگا رہے ہیں۔ میں نے کبھی چوری جیسا گناہ نہیں کیا۔ میں بھی آپ کی دادی کو بلا کر لاتی ہوں، انہیں بتاتی ہوں کہ ان کا پوتا مجھ پر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ علیہ واپس جانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جمیلہ بیگم اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گی۔ اس نے ان پر اپنا جادو ہی ایسا چلا دیا تھا، اور مصطفیٰ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ اگر جمیلہ بیگم یہاں پر آ گئی تو وہ کبھی بھی اس لڑکی کی تلاشی نہیں لینے دیں گی۔ اس نے اچانک سے علیہ کی چادر پکڑی۔ علیہ کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، اور جب مصطفیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، اور اس اچانک کے واقعے پر علیہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اب اس نے اپنا چہرہ چھپانا چاہا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ اسے دیکھ چکا تھا اور اسے پہچان بھی چکا تھا۔ جبران نے ان دونوں کے تاثرات دیکھے۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اسے جانتے ہو؟ تمہارے تاثرات تو بتا رہے ہیں کہ اسے دیکھ کر تم حیران ہوئے ہو، بلکہ صدمے میں آ گئے ہو۔ کون ہے یہ تمہاری ایکس تو نہیں ہے؟ جبران جو ابھی بھی مزاق کے موڈ میں تھا، اور مصطفیٰ اس کے غصے سے مٹھیاں بھیج گئی تھیں، وہ غصے سے کہنے لگا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمہارے بارے میں سچ جان کر رہوں گا۔ کون ہو تم، اور کس مقصد سے میری زندگی میں آئی ہو؟ علیہ رونے لگی تھی۔ میں مجبور ہوں، جو میں نے کیا وہ مجبوری کے عالم میں کیا۔ علیہ کا اصل نام ماریہ تھا۔ وہ کچھ مہینے پہلے مصطفیٰ کے پاس اس کے آفس میں نوکری کرتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر سے آئی ہوئی لڑکی تھی جس نے MBA کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ ایک بار مصطفیٰ نے اپنی سیکرٹری کے لیے نوکری کا اشتہار دیا تھا۔ علیہ نے یہ اشتہار دیکھا تو وہ آفس میں آ گئی تھی۔ مصطفیٰ اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی باعزت گھرانے کی لگتی تھی، بہت شریف، ہر وقت سب پر توبہ اور نگاہیں نیچے کیے۔ وہ جب مصطفیٰ سے بات کرتی تو مصطفیٰ کا دل اس پر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا جاتا تھا۔ یہ لڑکی باقی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس نے کبھی مصطفیٰ کی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ کوئی الٹی حرکت کی، مگر پھر ایک دن اچانک سے اس لڑکی کا رویہ بدلنے لگا۔ اس کا لباس بھی ماڈرن ہو گیا اور اس کی ادائیں بھی بے باک ہو گئیں۔ تب مصطفیٰ کا دل اس سے کھٹا ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی تو عام سی ہے، باقی لڑکیوں جیسی۔ وہ خواہ اس سے گلنے ملنے اور قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک دن اچانک ہی وہ آفس سے غائب ہو گئی، اور اب وہ دوبارہ اس کے سامنے تھی، اس کی دادی کی کیئر ٹیکر بن کر۔ مصطفیٰ کہنے لگا، میں تمہارا کوئی جھوٹ نہیں سنوں گا، تمہارے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ، تم پہلے میرے آفس میں آئی تھی؟ تمہارا بدلتا ہوا رویہ مجھے اس وقت ہی چونکا گیا تھا، اور اب تم دوبارہ سے میرے گھر میں آ گئی ہو، میری دادی کی کیئر ٹیکر بن کر۔ ایک MBA کیے ہوئی لڑکی جو اتنی ذہین ہے، جو پوزیشن ہولڈر ہے،
اسے کیا ضرورت ہے کسی گھر میں کیئر ٹیکر بن کے رہنے کی؟ کیا تمہارے لیے باقی ساری ملازمتیں ختم ہو گئی تھیں؟ علیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں سچ بتاتی ہوں، آپ پلیز مجھے ایک بار بولنے کا موقع تو دیں۔ جبران اس کے سامان کی تلاشی ہو۔ جب جبران نے بیگ کھولا تو اسے وہ فائل نظر آ گئی تھی۔ وہ فائل مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لڑکی، یہاں پر بیٹھو، اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ علیہ کہنے لگی، میں آنکھوں میں بہت سارے خواب سجا کر اس شہر میں آئی تھی۔ میری آنکھوں میں میرے مستقبل کے حوالے سے سنہرے سپنے تھے۔ میں اپنی ماں کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی بہت سے دکھ دیکھے ہیں، بہت غم دیکھے ہیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ساری کمیوں کو بھول جائے۔ مگر جب میں آپ کے آفس میں کام کرنے لگی تو کچھ دن کے بعد ہی ایک آدمی نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اس آدمی کو اپنے جال میں پھنساؤ اور اسے میری فائل نکلوا کر دو۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میری ماں کو اغوا کر لیا اور مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آپ کی پرسنل سیکرٹری ہوں اور میں خوبصورت بھی ہوں، جوان بھی ہوں، آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر وہ فائل نکلوا سکتی ہوں۔ لیکن جب میں آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو آپ مجھے غصے سے دور کر دیتے تھے۔ میں نے آپ کے آفس کی تلاشی بھی لی تھی مگر مجھے وہ فائل کہیں نہیں ملی۔ تب وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ فائل آپ کے گھر میں ہوگی، یقیناً گھر میں ہی چھپا کر رکھی ہوگی، اور پھر اس کے کہنے پر مجھے آپ کے گھر پہ ملازمت کرنی پڑی۔ میں نے یہ سب کو جان بوجھ کر نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے کیا۔ میں جانتی ہوں میرا طریقہ کار غلط تھا مگر میری نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور یہ فائل مجھے دے دیں، ورنہ وہ آدمی مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا اور وہ میری ماں کو بھی جان سے مار دے گا۔ میں اپنی ماں کے بغیر کیا کروں گی؟ وہاں پر جمیلہ بیگم بھی آ گئی تھیں۔ کہنے لگی، بیٹا اس لڑکے کا طریقہ کار غلط ہے، اسے سب کچھ مجھے بتا دینا چاہیے تھا، میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی۔ اس نے جو کیا ہے بے وقوفی میں کیا ہے، تم اسے کسی قسم کی سزا مت دینا۔ جمیلہ بیگم وہاں پر کب آئی تھیں یہ وہ تینوں ہی نہیں جان سکے تھے، اور اب وہ علیہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا فکر مت کرو، میرا بیٹا ظالم نہیں ہے، وہ تمہاری ماں کو بھی ضرور بچا لے گا۔ بیٹا یہ آدمی ہے کون اور کیوں اس نے یہ سب کیا ہے؟ تب مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ اس کا ایک بزنس پارٹنر تھا جو دھوکے سے اس کے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے خلاف کچھ ثبوت ملے جو میں نے اس فائل میں رکھ لیے تھے۔ میں ابھی ان ثبوتوں کو پولیس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکیوں کو اسمگلنگ کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی مجھے کچھ معلومات ملی تھیں۔ اس کے بھی کچھ ثبوت اس فائل میں تھے۔ وہ اس فائل کے پیچھے پڑ گیا اور اس طرح سے اس نے علیہ کا استعمال کیا۔ آج اگر علیہ اسے دے دیتی تو میرے پاس اس کے سارے ثبوت ختم ہو جاتے اور میں اسے کبھی بھی اس کا حساب نہیں لے پاتا۔ اب تمہیں ایک کام کرنا ہوگا علیہ، تم یہ فائل لے کر وہاں جاؤ گی۔ علیہ گھبرا گئی، لیکن اگر اسے پتہ چلا تو وہ جان سے مار دے گا۔ مصطفیٰ کہنے لگا، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے وہاں پر جاتی میں پولیس لے کر پہنچ جاؤں گا اور جو اصل فائل ہے وہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں اس آدمی کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس کے خلاف تمہاری ماں کے اغوا کا اور تمہیں ہراساں کرنے کا بھی مقدمہ درج ہو جائے گا، بلیک میل کرنے کا بھی، اس لیے تمہیں میرے ساتھ دینا ہوگا، اس کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ علیہ نے اسے وعدہ کر لیا کہ وہ وہی کرے گی جو اسے مصطفیٰ نے کرنے کو بولا ہے۔ وہ فائل لے کر اس پتے پر پہنچ گئی تھی جہاں پر اس آدمی نے بلایا تھا، اور اپنے وعدے کے مطابق پولیس لے کر وہاں پر پہنچ گیا تھا اور علیہ اور اس کی ماں کو اس کے شکنجے سے آزاد کروا لیا تھا۔ وہ آدمی علیہ کو دھمکی دینے لگا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا لڑکی، تمہارے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا، وہ کروں گا جو تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ علیہ واپس چلے جانا چاہتی تھی، اس بڑے شہر نے سوائے دکھ اور پریشانی کے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ جب اس نے جمیلہ بیگم سے کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی بلکہ تم ہمیشہ یہیں پر رہو گی۔ علیہ رونے لگی، مگر وہ آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جمیلہ بیگم مسکراتی ہوئے بولی، اگر وہ تمہاری طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا
تو میرا بیٹا اس کی آنکھیں نوچ لے گا۔ میرے بیٹے پر اعتبار کرو۔ جمیلہ بیگم کا انداز بالکل انوکھا تھا۔ عالیہ ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تب انہوں نے بتایا کہ مصطفیٰ تمہیں پسند کرتا ہے اور میں تو کب سے تمہیں اس کی بیوی بنانا چاہتی تھی۔ اب جب اس نے اپنا ارادہ دے دیا تو میں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ آج سے تم اور تمہاری ماں اس حویلی میں ہی رہو گی اور میری آنکھوں کے سامنے۔ اسی جمعے کو دوبارہ مصطفیٰ کے ساتھ نکاح کرنے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہاری ماں سے میری بات ہو چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یقیناً پیش کہانی کا نیا اور زیادہ جذباتی انجام۔ اس رات علیہ نے شرما کر سر جھکایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو خوشی اور سکون کے ملے جلے جذبات سے بہہ رہے تھے۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر محبت اور اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ مصطفیٰ خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں علیہ کے چہرے پر جمی تھیں، ایک ایسا چہرہ جسے وہ ہمیشہ نقاب میں دیکھنے کا عادی تھا اور اب پہلی بار مکمل طور پر دیکھ رہا تھا۔ علیہ کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے احترام اور محبت کی ایک جھلک محسوس کی۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے آگے بڑھ کر علیہ کا ہاتھ تھاما۔ اس لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی ہو۔ علیہ نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں وہ خلوص دیکھ کر اس کے دل میں برسوں سے جمع خوف اور بے یقینی کا بادل چھٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے اسے مشکل وقت میں سہارا دیا اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی دور کی۔ جمیلہ بیگم نے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھ کر اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون بھر دے۔ یہ محض ایک شادی کا اعلان نہیں تھا بلکہ ایک نئے رشتے کا آغاز تھا، ایک ایسا رشتہ جو بھروسے، قربانی اور غیر مشروط محبت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ حویلی کی دیواروں میں ایک بار پھر سے رونق لوٹ آئی تھی اور اس رونق کے پیچھے وہ ایک لڑکی تھی جس کی سچائی، نیکی اور صبر نے ایک امیر گھرانے کے دل جیت لیے تھے۔